Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. تو ایسی میڈیسن بھی دیتے ہیں ڈاکٹر. بعض دفعہ کوئی ٹینشن ایسی ہوتی ہے جس کی وجہ سے مسئلہ ہو جاتا ہے تو وہ میڈیسن سے بہت جلدی قابو ہو جاتا ہے. اگر وہ لیٹ کر دو گے آپ روحانی عاملوں کے چکر میں, پھر وہ میڈیسن سے بھی نہیں مسئلہ حل. میں نے بہت سے نفسیاتی مریض دیکھے ہیں جو ابھی پہلی اسٹیج پہ تھے, میڈیسن سے ان کا علاج ہو گیا. تو یہ سارے پروسیس میں پڑھیں اور روحانی ٹوپی ڈراموں میں نہ پڑھیں کائنڈلی آپ. اور جس کے پاس جائیں گے وہ بولے گا فلانی نے کر دیا ہے, جن چڑیل بھوت بھیج دیا. تو یہ جی جناب. حنفی مسلک میں خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے, جبکہ صحابہ سے بہت سے واقعات ثابت ہیں. جیسے کہ ایک صحابی کی کو بیماری ہو گئی تھی تو نماز کے دوران ان کی ٹانگ کاٹی گئی تھی, تو ان کی تو نماز نہیں ٹوٹی, ان کا وضو بھی نہیں ٹوٹا. اسی طرح ایک صحابی کو تیر لگ گیا تو انہوں نے نماز پڑھی تو اس دوران تیر نکالا گیا, ان کا بھی وضو نہیں ٹوٹا. اس طرح سے بہت سارے واقعات بہت سی کتابوں میں موجود ہیں. بیٹھے میں جواب دیتا ہوں. ان کا سوال یہ ہے کہ حنفی مسلک میں خون نکل کے بہنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. تو بہت سارے واقعات ہیں صحابہ کے کہ نماز کے دوران ان کا خون نکلا مگر وضو نہیں ٹوٹتا. پہلی بات تو یہ کہ بہت سارے واقعات نہیں ہیں, ایک واقعہ مجھے صحیح سند کے ساتھ یاد پڑتا ہے. یہ جو آپ نے کہا کہ نماز کے دوران ان کی ٹانگ کاٹ دی گئی, تو یہ تو ویسے ہی عقل کے خلاف ہے نا. پوری ٹانگ نماز کے دوران کون کاٹ سکتا ہے کسی کی. یہ واقعہ ہے کہ صحابہ کو نماز کے دوران تیر لگا, یہ صحیح حدیث ہے, اور تیر لگ کے بہتا رہا ہے خون اور وہ نماز پڑھتے رہے ہیں. یہ واقعہ صحیح ہے. اس پر ایک بہت بڑا اشکال ہوتا ہے کہ وہ ان کا تو وضو نہیں ٹوٹا تو حنفیوں کا کیوں ٹوٹ جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. اس کا جواب یہ کہ اس حدیث یہ بالاتفاق منسوخ ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالی جو کہتے ہیں خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا, خون کو ناپاک وہ بھی مانتے ہیں. خون بہرحال کیا ہے, کیونکہ قرآن میں اس کو ناپاک قرار دیا ہے, اور قرآن میں آتا ہے کہ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ, کہ اپنے کپڑوں کو پاک رکھیں. نماز میں طہارت اور کپڑوں کا پاک رکھنا یہ تو قرآن سے ثابت ہے. اللہ بغیر طہارت کے نماز قبول نہیں کرتے. تو سب سے بڑا اشکال ان صحابی پر یہ ہوتا ہے کہ چلو خون نکلنے سے فرض کر لیتے ہیں وضو نہیں ٹوٹا, لیکن وہ خون کپڑوں پہ تو لگا نا, کپڑے ناپاک ہو گئے. تو جو جواب آپ کا اس بارے میں ہے, جو تعویل آپ اس کی کرتے ہو, حنفیہ وہی تعویل کس کی کر لیتے ہیں. ظاہر ہم یہ کہتے ہیں ان صحابی کو یا تو علم نہیں تھا کہ خون ایک ناپاک چیز ہے, یہ علم نہیں تھا ان کو, کیونکہ اسلام جو مسائل کا علم ہے وہ تو آہستہ آہستہ پھیل رہا تھا نا. بہت سے صحابہ کو بہت سی چیزیں معلوم نہیں تھی. ان کا یہ خیال تھا کہ خون ناپاک نہیں ہے اور اس کے نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. تو ان کا خیال پوری امت پہ حجت نہیں ہے, کیونکہ اگر آپ اس حدیث کو مانو گے تو پھر آپ کو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ خون کیا ہے, پاک ہے, جبکہ اس کا کوئی بھی قائل نہیں ہے. تو یہاں یہی کرنا پڑے گا کہ ان صحابی نے اپنی رائے کے مطابق اس پر عمل کیا. اس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توثیق اور آپ کی طرف سے یہ ثابت نہیں ہے کہ یہ نبی نے ان کو یہ فرمایا ہو. اور رہا یہ کہ حنفیہ جو اس کے قائل ہیں کہ خون نکلنے سے وضو ٹوٹتا ہے, اس کی مضبوط دلیل ہے, صحیح حدیث ہے کہ ایک صحابیہ نبی کے پاس آئیں اور کہا کہ مجھے بہت زیادہ بلیڈنگ ہوتی ہے, یعنی حیض کے علاوہ بھی ہوتی ہے. تو آپ نے فرمایا انما ذالک دم عرق, یہ ایک رگ کا خون ہے, لہذا جب بھی یہ نکلے تو آپ وضو کر لیا کریں. تو رگ کا خون ہونا, رگ سے مراد وہ رگ نہیں ہے جس کو ہم اردو میں رگ کہتے ہیں, یعنی نسوں میں سے خون جو بلڈ ہوتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو ٹوٹنے کی جو وجہ بتائی وہ رگ سے خون کا نکلنا قرار دیا ہے. تو یہ بہت بڑی امام حنیفہ کی دلیل ہے کہ رگ سے جب بھی خون نکلے گا آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا. چلیں دیکھیں, فرض تو سب کا بنتا ہے کہ جو بھی دین کی دعوت جس طرح سے پھیلا سکتا ہے پھیلائے, لیکن ہندو, سکھ اور عیسائی کو جب دین کی دعوت دیں تو بہت حکمت کے ساتھ, بہت مصلحت کے ساتھ. ایسے ڈائریکٹ کسی کو کہنا کہ تم مسلمان ہو جاؤ, اس سے انسان ضد میں آتا. آپ جو پراپر اسٹڈی کر کے جائیں, جو اسلام پہ اعتراضات ہوتے ہیں ان اعتراضات کا آپ جواب دیں, تو وہ خود بخود سمجھتے چلے جائیں گے کہ اسلام برحق ہے, اور پراپر وے میں, بہت مثبت انداز میں. تو اس طرح سے کام کریں, ادروائز آدمی خاموش رہے تو پھر زیادہ اچھا ہوتا ہے. تو کوشش کریں اس طرح سے. یونیورسٹی میں تو کام کرنے کی بہت شدید ضرورت ہے. جی جی
ان کا سوال یہ ہے کہ صحابہ کے دور میں بھی اختلافات ہوئے ہیں لیکن فروعی مسائل میں ہوئے نا, عقیدے میں تو اختلافات نہیں ہوئے. تو آج تو فرقوں میں اختلافات ہو رہے ہیں عقیدے کے. تو خوب سمجھ لیں کہ عقیدے کی بھی دو قسمیں ہیں, ایک اسلام کے بنیادی عقائد اور ایک وہ عقائد جن کے بارے میں قرآن و حدیث خاموش ہیں, وہ اجتہاد ہے فقہا کا. تو وہ عقیدے جن کو قرآن و سنت نے واضح کیا ہے ان میں کوئی اختلاف آج بھی نہیں ہے, اور اگر وہ اختلاف کرتا ہے تو وہ گمراہ ہے. جیسے عقیدہ توحید ہے, اللہ ایک ہے, ٹھیک ہے نا. اس پر میرے مستقل یوٹیوب پہ لمبے لمبے بیانات ہیں, اگر میں زیادہ لمبا جواب دوں گا تو باقیوں کے سوال رہ جائیں گے. کچھ عقائد ایسے ہیں جو قرآن و سنت میں اس میں وضاحت نہیں ملتی, وہ استدلال کیا گیا ہے. جیسے المحند المفند کے کچھ عقیدے ایسے ہیں, کوئی بھی رائے رکھ لے, یہ بھی رائے ٹھیک ہے, دوسری رائے بھی ٹھیک ہے. تو یہ جو بنا کے پیش کیے جا رہے ہیں نا کہ ہر عقیدہ اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے, یہ غلط ہے. ایسا نہیں ہے, ہر عقیدہ اسلام کا بنیادی عقیدہ نہیں ہے. کچھ عقائد ایسے ہیں جن سے قرآن و سنت خاموش ہیں, تو آپ کی رائے کچھ بھی رکھ سکتے ہو اس میں. تو اس وجہ سے بھی کنفیوژن ہو رہی ہے. تو اگر آپ یہ سمجھیں گے کہ بھائی بیسک عقائد میں اختلاف اگر نہیں ہے تو وہ حق پر ہے بس, اس کے بعد پھر راستہ کھلا ہوا ہے. کوئی وہ رائے رکھتا ہے وہ بھی ٹھیک ہے, کوئی دوسری رائے رکھتا ہے. جیسے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نبی کی مٹی جو آپ کے جسم کو چھوتی ہے وہ عرش سے افضل ہے. اس پہ بہت سارے دلائل ہیں, وہ تو ہمیں بات نہیں کرنی تھی محترم نے. تو پھر ہم نے کہا کیونکہ میری نظر میں یہ عقیدہ اتنا اہم ہے ہی نہیں کہ میں اس پہ بیٹھ کے گھنٹوں گھنٹوں بیانات کروں, ٹھیک ہے نا. لیکن اگر کوئی عقیدہ رکھتا ہے کہ نہیں جی عرش افضل ہے قبر سے, تو بھی کچھ بھی نہیں ہوتا اس سے, تو بھی کوئی ایسی ٹینشن کی بات نہیں ہے. ہاں, یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ سے نبی افضل ہو گئے ہیں, یہ غلط ہے. نبی کو ایسا مقام دے دینا کہ اللہ کے برابر کر دینا. تو اللہ کی ایک مخلوق ہے عرش اور ایک مخلوق ہے مٹی, تو اللہ کی ایک مخلوق کو دوسری مخلوق پر فضیلت دینے سے یہ لازم نہیں آتا کہ آپ اللہ نبی کو اللہ پہ فضیلت دے رہے ہیں. گڑبڑ یہاں سے آ رہی ہے. باقی جو مسئلہ ہے نا کہ اتنے سارے فرقوں میں کریں کیا, اس پر میں کئی بار بیان کر چکا ہوں کہ کل بدعت ضلالہ, ہر نئی چیز کیا ہے بدعت. صدیوں سے جو چلا آ رہا ہے نا اس کو چینج کرنے کی کوشش نہ کریں, چاہے وہ قرآن و سنت کا کیسا ہی لیبل لگا دے اس پہ, جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے. کیونکہ حدیث میں آتا ہے امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی. جو بھی آپ کو جمہور سے ہٹا رہا ہے, پوری امت سے ہٹا رہا ہے, کتنا ہی اچھا لیبل لگا کے, وہ کبھی بھی سیدھے راستے پر نہیں ہو سکتا.